آج میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے بڑے ہی محبت اور خلوص اور پیار کے ساتھ اپنا دامن دل گویا فرش راہ بنایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری راہوں میں۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مہینہ کی مناسبت سے ان الوداعی ایام کے اندر جو اس مہینے کے آخری ایام ہیں، اور یہ محبت والا مہینہ، الفتوں اور رحمتوں والا مہینہ، سعادت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال مہینہ جو ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے، اس میں ہم مزید کس طرح برکتیں، رفعتیں اور سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت اس کا کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم ناظرین و سامعین، منتظم پروگرام حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور میلاد پاک کے تقاضے اور اس ماہ مقدس کے الوداعی ایام جو ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کے لیے فرمایا، تو اہل اسلام سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ربیع الاول شریف کی آمد سے پوری دنیا میں دین اسلام کی دعوت میں تازگی آ جاتی ہے، اور اہل محبت، اہل اسلام، ان کے دل اور ان کے چہرے اور ان کا ماحول کھل اٹھتا ہے، اور یہ پرنور سلسلہ پورے عالم کو ہر طرف، مشرق، مغرب، جنوب اور شمال میں نور و نکہت کا یہ سلسلہ جو ہے ایک ہماگیر تحریک کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ کے معمولات جو دینی ہیں، روحانی ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار، درود و سلام کا پڑھنا، ان سب معمولات میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ دین کی بہار ہے، روحانیت کی بہار ہوتی ہے۔ آج جبکہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس بے شمار انوار اور برکات کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور آخری ایام اس کے جا رہے ہیں، ہمیں ایک تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، کہ جب دلوں کی زمین میں اصلاح ہو جائے اس کے بعد پھر فساد کی طرف نہ جانا، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ درود و سلام سے
زبانیں جو تر ہوئی ہیں اور دلوں کو جو تازگی نصیب ہوئی ہے اور ایک ربط جو بارگاہ نبوت کے ساتھ ہر امتی کو حاصل ہوا اور رجوع اللہ کی توفیق اسے نصیب ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی محفل جس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اس کا منتہا معرفت خداوندی ہی ہوتی ہے اور دلوں کا نرم ہونا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کا ثمرہ یہ ہے، درود السلام کا ثمرہ یہ ہے کہ دلوں کی زمین اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے نرم ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا چمن جو ہے وہ کھل جاتا ہے ایک مومن کے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب تمہارے اندر درود و سلام کی کثرت کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور ربط کے ساتھ جب ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ ایام گزر بھی جائیں تو اس کے اندر فساد نہ پیدا ہونے دینا، اور جو روحانی ترقی تمہیں نصیب ہوئی ہے اس میں پھر رجت نہ آ جائے کہ پیچھے کو مڑ جائے بندہ، پھر فسق و فجور کی طرف چلا جائے اور اپنی زبانیں گالیوں سے یا فسق و فجور سے ہم آلودہ کر لیں یا اپنے اعمال جو ہے ان کو آلودہ کر لیں، بلکہ یہ سلسلہ اسی طرح رہنا چاہیے۔ اور رہے گا کیسے؟ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو اب یاد کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ سے امید کے ساتھ کہ اللہ حکم الحاکمین کی رحمتیں جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے وجود مطہر کی صورت میں اور آپ کے دین کی صورت میں نصیب ہوئی ہیں، ان رحمتوں کو ہم اپنے اندر سمیٹے رکھیں اور ان کے ساتھ ایک ربط اور تعلق جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو درود و سلام کا جو خزانہ ہمارے پاس جمع ہوا، ہم نے اپنی زبانوں سے پڑھا اور دلوں میں ایک نرمی، ایک رفق، ایک دین کی بہار، ایک تازگی پیدا ہوئی ہے۔ تو پھر ہمیں ربیع الاول آنے تک، آئندہ ربیع الاول تک اس کیفیت کو برقرار رکھنا ہے۔ دوسرا یہ بات ہے جس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کے سلسلہ میں بعض لوگ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ ان کو بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب تم محفلیں منعقد کرتے ہو، میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہو تو اس میں آپ کی تعریفات کرتے ہو، نعت خوان جتنے ہیں وہ تعریفات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدح کرتے ہیں۔ تعریف کا مطلب مدح ہے، یعنی تعریف پہچان کے معنی میں نہیں لے رہا، تعریف جو ایک آپ کی معرفت کے لیے، آپ کی شان اقدس، آپ کی مدح، آپ کے محاسن، فضائل، کمالات بیان کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان محافل سیرت کو یا محافل میلاد کو، محافل نعت کو اگر اس میں احکام اسلامی کا ہی صرف بیان ہو یا جو لائحہ عمل جو سیرت کا ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑا ہے اسی کا بیان ہو، تو بجائے اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریفات ہوں، آپ کے مدح کی جائے، اس طرح کا کچھ لوگوں کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو سننے والے ہیں وہ کئی دفعہ ان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی صرف تعریف کی محفل منعقد کرنا جو ہے کہ آپ کی مدح کی جائے، کیا یہ بھی اعلیٰ اور احسن طریقہ ہے، یا کہ آپ کی سیرت طیبہ کا بیان یا احکام اسلامی کا بیان جو ہے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے؟ اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام اور آپ کی مدحت، آپ کے ان کمالات، فضائل کا بیان جو اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ دین اسلام کا ایک مستقل باب ہے۔ اگر سیرت کا بہانہ صرف بنا کے لوگ چاہتے ہیں کہ تعریف کا سلسلہ روکا جائے اور مدحت سے ان کی طبیعتیں تنگ پڑتی ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور یقیناً یہ بغیر کسی پر فتویٰ دیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سیرت کا محض ایک سلوگن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مدحت کو روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یقیناً اس کے دل میں نفاق ہے اور اسے توبہ کرنی چاہیے، اسی زندگی میں فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اعتقادی نفاق کی بھی علامت ہے اور عملی نفاق کی بھی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی
صورت پاک جو ہے اس کا بیان کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن پر جب قرآن مقدس کی آیات میں اور احادیث صحیحہ میں مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں. دیکھیے نا، میرے سامنے اس وقت جامع ترمذی شریف کھلی ہے، اس میں ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مستقل طور پر قائم ہے. اگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو مناقب کے مستقل باب کیوں قائم کیے گئے حدیثوں میں؟ ابواب المناقب ہے مستقل یہ ان عنوانات کے تحت نبی کریم علیہ السلام کے، انبیاء کرام کے اور صحابہ پاک کے، اہل بیت اطہار کے مستقل عنوانات قائم کر کے ان کی تعریفات اور ان کی شانیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے. اور ایک بڑی جامع بات یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے سب سے پہلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور محمد جو نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام مبارک کا معنی ہی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، اکرتن بعد کرتن، تکرار کے ساتھ بار بار جس ذات شریف کی تعریف کی جائے، اس کا یعنی اس کے اسم کا جو مسمى ہے وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اچھا، اب اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نام مبارک جب آپ کے لیے چنا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا، اور اسی نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ نام مبارک حضور کا اسم ذات ہے، آپ کا ذاتی نام ہے، آپ کے ذات شریف کا یہ جز ہے یہ نام. تو اس نام کا اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اس نام کے ساتھ 4 مرتبہ وہی جلی میں، قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے ذکر فرمایا، جیسا کہ مشہور آیات ہیں، نزل علی محمد محمد رسول اللہ ما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مختلف مقامات پر یہ آیتیں موجود 4 دفعہ نام مبارک ہے. اچھا، اسی معنی کے ساتھ ہے. تو جو شخص آپ کی تعریف نہیں کرتا پھر آپ کو محمد کہتا ہے تو وہ تو اس کا حق ہی نہیں ادا کر رہا، وہ تو اس کا حق نہیں ادا کر رہا. اور پھر آپ کے ذکر کو جب اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا تو اس کا تقاضا یہ ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر کا، کہ آپ کی صفات کمالیہ کو اور صفات حسنہ کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے کمالات کو بیان کیا جائے، آپ کی عظمت کو ظاہر کیا جائے، انبیاء پر آپ کی جو فضیلت ہے دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا جائے، رسول اعظام میں سے جو خاص مقام ہے آپ کا دلائل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے. کیونکہ بغیر دلائل کے صرف اس بات پر تکرار کریں کہ آپ سب سے افضل ہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ ذکر کریں کہ کس دلیل کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سب انبیاء پر، سب رسول اعظام پر، ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اچھا، اس لیے اختصار سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک مستقل باب ہے تعریف کرنا، اور پھر اما بنعمت ربک فحدث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بحکم الہی اپنے رب کے حکم سے اپنی ان حیثیات کو جو آپ کی خصوصیات ہیں، سارے انبیاء کرام میں سے، رسول اعظام میں سے آپ خصوصیات ہیں، احادیث مبارکہ میں وہ مقام، یعنی یہاں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، پھر مشکاہ شریف ہے، امام حاکم نے شاپوری کتابیں المستدرک علی الصحیحین ہیں، ان کتابوں میں ابواب کے ابواب بھرے ہوئے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ان صفات کا بیان خود فرمایا، جس میں بیان کرنے والے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے منہ سے جھوٹ نہ نکل جائے، بڑی ہوئی بات نہ نکل جائے. بھئی جو بات حدیث میں آ گئی وہ کیسے بڑی ہوئی ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سب خزانوں کنجیاں مجھے عطا فرمائی. حضرت آپ جو دوسری بات فرما رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے علی صاحب کا پہلا سوال بھی، اور وہی بات کرنے بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ساتھ ملا لیں. جی، ان کا پہلا سوال تھا میلاد کی شرعی حیثیت، اور اسی پر آپ کی گفتگو کا. جی جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میلاد پاک کے لیے قرآن مقدس میں جیسے نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث، تو نبی کریم کے فضائل کمالات ان کو عام کرنا، بیان کرنا، اور اس کا ذکر کرنا، ان فضائل و کمالات کا، اسی کا نام میلاد شریف ہے. اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ مستحسن بھی ہے اور یہ محمود بھی ہے، پسندیدہ ہے. اور جب اسے
دعوت دین کا اور تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، ان حیثیات کے ساتھ اس کو آپ امت مسلمہ کے لیے فرض سمجھ لیں تو بھی ضروری ہے، اس کے لیے کہ آج پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ کی جو محافل ہیں وہ غیر مسلموں کے سامنے دعوت دین کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہیں اور شوکت اسلام کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ تو ان ذرائع مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے شریعت کی جو مستحسن سے مستحسن حیثیت ہے اس کا تعین اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور پھر علماء کرام نے اس موقع پر بڑی کثرت کے ساتھ وہ دلائل ذکر کیے ہیں کہ جیسے یہ مجالس، یہ محافل صحابہ کرام منعقد کرتے تھے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے خود دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ندعو اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، ہم اس لیے جلسنا یعنی جلسہ منعقد کر کیے بیٹھے ہیں، یا بیٹھنے کا معنی ہی جلسہ ہے، جلوس ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، ہم اس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ باقی یعنی اس پر حلف لیا آپ نے، جب صحابہ حلف دے چکے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی تہمت نہیں رکھتا تھا کہ تم اس لیے نہیں بیٹھے ہو، میں تو اس لیے کہا تھا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ تم پر ملائکہ میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا ملائکہ میں بیٹھے ہوئے تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو محافل میلاد پر اور ذکر مصطفیٰ پر اور آپ اس نعمت عظمیٰ کا جب ہم شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان محافل پر اور ان جلوس پر اور ان جلسوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ تو ہمارے خالق و مالک کو ملائکہ میں جن اعمال پر وہ فخر فرمائے تو وباحات فرماتا ہے، تو اندازہ کیجئے وہ کتنے ہی مقبول عمل ہیں جن پر مالک و خالق جل وعلا اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو مالک کو خوش کرنا ہی تو ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اچھا، ایک خاص بات جو کئی دفعہ رہ جاتی ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پر ہم میلاد شریف کی محافل کا ثبوت اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان پاک کا بیان، ہم ان سب باتوں کے ثبوت میں سیرت طیبہ کا بیان بالکل نہ کریں، یعنی یہ پہلو بھی بڑا قابل غور ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مبلغ حضرات سے بھی، واعظ حضرات سے بھی، نعت خوان حضرات سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام اہل اسلام سے بھی، دست بستہ دین اسلام کا بہت ہی کم ترین خادم ہونے کی حیثیت سے میں اس طرف توجہ دلانا فرض سمجھتا ہوں اپنا، کہ ہم اس کے ثبوت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہر ایک عالم نے، میں نے دیکھا علماء نے اپنے بساط علمی بڑھ چڑھ کر مطالعہ کر کے کوششیں کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت خوان حضرات نے بڑی ہمت کے ساتھ کئی محافل میں جا کر بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں انہوں نے سرکار کی تعریفات کی ہیں، تعریفیں کی ہیں، مدائح، محاسن، فضائل، کمال بیان کیے ہیں۔ مگر سیرت طیبہ جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم بھی یعنی وہ لوگ سیرت کا بہانہ بنا کے سورت کو اگر مثلا ذکر نہیں کرنے دیتے یا تعریف نہیں کرنے دیتے تو بدترین جرم ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تعریف کو بھی ہم تعریف کریں بھی اس بہانے سے سیرت کا بالکل ذکر نہ کریں اور سیرت طیبہ نبی پاک کے حوالے پاک جو کہ ہمیں اپنانے ہیں اس سے پہلو طے کر جائیں، کیا مطلب؟ یعنی کہ پوری کی پوری ایک محفل ہوئی ہے، اہل اسلام بیٹھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھے، مگر اس پہلو پر کوئی بھی نہ مقرر عالم جاتا ہے، نہ نعت خوان اس طرف جاتا ہے، نہ اس کا حوالہ دیتا ہے، کلام یہ ایسا منتخب ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جرم بھی نبی کریم علیہ السلام ہمارا کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، سورت تو پاک کا بیان، سیرت طیبہ کا بیان، اور ہمیں کسی پر یعنی کسی پارٹی کا جواب دینے کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ رب ان کی تعریف کرتا ہے، ہمیں تعریف کا حکم دیتا ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ لیکن سیرت طیبہ وہ افعال ہیں، وہ احوال ہیں کہ جو رب تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اور پسندیدہ آپ کے اخلاق ہیں، عادات ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے حبیب کی طرح
ان کے طریقے پر اخلاق اعمال اپنائے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جتنے بھی منتظمین مجلس ہوں، مقررین ہوں، علماء کرام، ہمارے قابل قدر علماء کرام اور نعت خوانان شیریں الحان، اور یہاں تک کہ قراء حضرات، ان کو بھی آیات کریمہ کا انتخاب جب وہ کرتے ہیں قرات کے لیے، تلاوت کے لیے، تو اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں. اس طرح ہماری جو محافل ہوتی ہیں وہ جامع بن جاتی ہیں. مثلا میں اسی کا، جیسے میں نے تعریف کے بارے میں عرض کیا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے جامع کلمات کہ جو آپ نے سیرت پاک کے بارے میں امت مسلمہ کو سبق دیا، اور نہ صرف یہ کہ حکم فرمایا امر اور نہیں فرمائی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی یعنی عمر مبارک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے عملی نمونے بھی پیش فرمائے، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. دیکھیے تعریفات، جن اخلاق کی ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، وہی اخلاق ہمیں اپنانے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے امت کو فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا ولا یبغ بعضکم علی بعض كونوا عباد اللہ اخوانا. اب دیکھیے کتنے جامع کلمات ہیں، اور نفس کی انسانی جو زندگی ہے، تمدن، اس کے اندر ہمارے نفسوں کی جتنی بیماریاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بس یعنی ایسے جامع کلمہ فرمایا ہے کہ وہ ساری بیماریاں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں. فرمایا کہ حسد، تم آپس میں ایک دوسرے کا حسد نہ کرو، اور تم ایک دوسرے کے خلاف اپنے ماحول کو بھڑکاؤ نہیں، لا تناجشوا، اور بغض نہ رکھو، اور لا تدابروا، کسی کی پشت کے پیچھے اس کی غیبت نہ کرو، اور اس کے یعنی کسی کی غلط بات کہنا تو جھوٹ ہے، صحیح بات بھی تم اس کی پشت کے پیچھے مت کرو. کیوں کہ یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے تم نے، کیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہو اور تم اس کا گوشت کھا لو؟ تو عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو فرمایا غیبت اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک مردہ بھائی ہے تو تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، یہ کسی کی عزت پر بٹا لگانا، غیبت کرنا کسی کی، یہ اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. جب مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاتے تو غیب جو تمہارا بھائی ہے، تم اس کا ذکر کوئی برا کر کے، یا اس کی کوئی ایسی بد عادت جو اس میں موجود ہو، وہ بھی اگر تم اصلاح کے لیے کرتے ہو تو اس کے منہ پر کر دو. جب اس کو پشت پیچھے کرتے ہو تو خام خواہ تم اس کے خلاف دوسروں کو بھڑکا رہے ہو. یہ تناجشوں کے ضمن میں آتی ہے بات. تو اس کے لیے غلط حباب اس کے لیے قائم کرنا، پروپیگنڈا کرنا اس قسم کا، یہ تمہارے لیے غلط ہے. اچھا، کونوا عباد لا یبغ بعضکم علی بعض، سرکار نے فرمایا جب ایک تم میں سے سودا کر لے. میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے نقصان میں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی بولی دی ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو اس کی بولی پر تم بولی نہ دو. یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے میں لوگ بولی دے کے کہ اگر اس کے مال خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی مہنگا کر دیں اس کو. فقط ان کا مقصد خریداری نہیں ہوتا، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا اور ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح نہ کرو، کسی کی بولی پر اس طرح بولی نہ دو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنو، بھائی بھائی بن کے رہو. ایک اخوت، ایک برادری جو ہے، بندگی، خدا کی بندگی اور عبدیت والی جو برادری ہے تمہاری کہ یہ خدا کے بندے ہیں، اس برادری کو رواج دو اور آپس میں برابری کی بنیاد پر رہو، اونچ نیچ نہ کرو، کیونکہ خدا کے بندے ہونے میں تو سب برابر ہیں. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طبقاتی تقسیم کو مٹانے کے لیے، آج جو ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر مسلمان کئی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، ذات، برادری، کیا کیا اس کے جو ہے نا نتائج بھیانک جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے
ہر قربانی پیش کی، حتیٰ کہ ایک غلام اپنے غلام کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کر دیا۔ قرآن مقدس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل مبارک ہے، اس کی کتنی بڑی تصویر ہے آپ کی سیرت طیبہ کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام طبقاتی تقسیم اور اونچ نیچ کو تسلیم نہیں فرمایا۔ پھر دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے محنت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے محنت کرنے والوں سے کتنا محبت فرمائی، پیار کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ پر یہ اتنا سخت حصے کیوں ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یہ انصاری صحابی تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چمڑے کی جوتیاں بناتا ہوں اور وہ بیچتا ہوں، تو اس سے میرے بال بچوں کا پیٹ پلتا ہے، میرا یہ پیشہ ہے، اس سے میں کمائی کرتا ہوں۔ تو اس کی ڈور اتنی سخت ہوتی ہے جس سے میں جوتی کو گاڑتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر یہ بار بار اس کے گھس جانے سے یہ سخت حصے بن گئے ہیں، جیسے پنجابی میں ہم چنڈی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس طرح گٹھے بن گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور اندازہ کریں کہ عظمت میرے آقا کی یہ ہے کہ سید الملائکہ آپ کے طلبوں کو بوسہ دیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش کی عظمت کو کتنا واضح کیا کہ ان کا دست مبارک اس صحابی کا انصاری کا پکڑا اور اپنے مبارک لبوں سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ صحابہ کو دکھایا۔ فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے محنت کی عظمت کو واضح فرمایا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی محنت کر کے مال کماتا ہے، ہنرمند ہے، یعنی وہ اپنے علم کی بنیاد پر یا کوئی بڑا پیشہ نہیں ہے اس کا، ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے اور بظاہر اس کا جسم جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو یہ عظمت کی بات ہے کہ حضور اس کو بوسہ دے رہے ہیں، بجائے اس سے کہ اس سے نفرت کی جائے جس طرح ہندوؤں کے اندر ہے کہ فلاں ملیچ ہے، فلاں نیچی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے طبقات پیدا ہو گئے ہیں کہ عام محنت کرنے والے بندوں کو جو اقتصادی طور پر تکڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو معمولی انسان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نظر مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ میں کیا بات ہمیں ملتی ہے کہ جو عمل کر کے محنت کر کے کمائی کرنے والا ہے، ہنرمند ہے، سوال نہیں کرتا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام اس بات کی مذمت نہیں فرمائی آپ نے کہ جب تک ایک بندے سے ممکن ہو وہ سوال نہ کرے، مانگ کے نہ کھائے، بلکہ محنت کرے، پر محنت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کش صحابی کے ہاتھ پر بوسہ دیا ہے۔ ہمارے لیے سیرت طیبہ کے کتنے جامع عنوانات ہیں، اب